السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ایک طرف مدارس کو بدنام کرنے کے لیے آئے روز RSS سے جڑے افراد پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، لیکن اب RSS کے تعلیمی ادارے ہی سوالات کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ روزنامہ آج کا انقلاب میں RSS کے تعلیمی اداروں میں چل رہی مشکوک سرگرمیوں سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس میں شموگا کے ویناشری تعلیمی ادارے کے تعلق سے کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں اس ادارے میں ایک دلت 13 سالہ بچی کی موت واقع ہو گئی تھی، جس میں بچی کے والدین نے قتل کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد اسکول کے سربراہ کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا تھا۔ کئی سالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ اس ادارے کے تعلق سے اعتراضات منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن RSS کی پشت پناہی کی وجہ سے اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ادارے میں منجپا نامی یہاں کا سربراہ آسام، ناگالینڈ، منی پور کے قبائلی علاقوں سے کم سن بچیوں کو لاتا ہے اور خاص طور پر بچیوں کو یہاں اہمیت دی جاتی ہے۔ چار دیواری میں عام لوگوں کو پہنچنے کا تک موقع نہیں دیا جاتا۔ ہندو دھرم سکھانے کے نام پر انہیں قید کیا جاتا ہے اور بچوں کو مفت تعلیم دینے کی یہاں باتیں ہوتی ہیں، لیکن آسام کے چائلڈ ویلفیئر اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے پہلے ہی اس تعلق سے کئی شکایتیں درج کی ہیں اور بچوں کی تسکری کے تعلق سے آسام حکومت نے بھی سخت قدم اٹھائے ہیں، لیکن یہاں سرحدی علاقے کے بچے اب وہ زیر تعلیم ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنسی استحصال کے لیے ان بچیوں کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر انہیں غلام بنا کر رکھا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ادارے اور آشرم کا معاملہ پہلے بھی کئی مرتبہ زیر بحث آیا، مگر انتظامیہ اور حکومتیں اس سلسلے میں مکمل خاموش ہیں، کیونکہ یہ RSS سے جڑا ہوا ہے۔ وہیں کرناٹک کے چتر درگا مٹھ آشرم کا سوامی بھی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے میں حوالات میں بند ہے۔ ویسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنے آشرم سے جڑے لوگ پنڈت جنسی استحصال معاملے میں حوالات میں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود RSS اور ہندوتوادی تنظیموں کے لوگ مدارس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے دموہ میں واقع گنگا جمنا سیکنڈری اسکول کے ایک پوسٹر پر 10ویں جماعت کی غیر مسلم طالبات کی حجاب میں تصاویر چھاپنے کے بعد سے لگاتار تنازعات میں وہ اسکول گھرا ہوا ہے۔ واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد اسکول کی پرنسپل افشا شیخ، ریاضی کے استاد انس اطہر اور سیکیورٹی گارڈ رستم علی کو طالبات کو حجاب پہننے پر مجبور کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اسکول میں انہدامی کارروائی تک انجام دی گئی ہے اور انتظامیہ نے بلڈوزر اس پر چلا دیا ہے۔ حالانکہ خود بچیوں کے والدین کا کہنا تھا کہ اسکول میں حجاب پہننے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا، وہ تو صرف اسکارف تھا جو کہ ان کے یونیفارم کا حصہ تھا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدھیہ پردیش میں اب حکومت کی باغ ڈور وہ ہندوتوا تنظیموں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جس طرح کہتے ہیں حکومت اسی طرح سے کام کرتی ہے۔ دموہ کی میونسپل اتھارٹی نے اسکول کے احاطے میں تعمیر ہونے والی نئی عمارت کی پہلی منزل سے مبینہ تجاوزات کو اب ہٹا دیا ہے۔ کارروائی کرنے کے لیے پہنچے انتظامیہ کے لوگوں کو مقامی لوگوں اور اسکول کے طلباء کے اقتداروں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہاں انتظامیہ نے بلڈوزر چلا دیا۔ قبل ازیں اسکول کا رجسٹریشن بھی منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وہیں افشا شیخ، جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ان کے شوہر شیخ اقبال دموہ میں عدالت کے باہر ہی رو پڑے اور کہا کہ سیاست نے ان کے خاندان کو برباد کر دیا۔ خیر ہے کہ اس اسکول کو گنگا جمنا ویلفیئر سوسائٹی کے تحت سال 2010 میں قائم کیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس علاقے کا واحد انگلش میڈیم اسکول ہے اور اس کے زیادہ تر طلباء محنت کش خاندانوں سے آتے ہیں، لیکن اب اسکول کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس سے طلباء کی تعلیم کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ 2002 میں گجرات ہندو مسلم فسادات کی آگ میں جل رہا تھا اور ہر طرف مار کاٹ مچی ہوئی تھی، تو ایسے ماحول میں وڈودرا شہر کی بیسٹ بیکری میں جو کچھ ہوا اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ پہلے تو فسادیوں نے بیکری میں لوٹ پاٹ مچائی اور پھر اسے آگ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے میں 14 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اسی بیسٹ بیکری آتش زدگی اور قتل واقعے کے 2 ملزمین 13 جون کو ممبئی سیشن کورٹ کے ذریعے بے قصور قرار دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کیس میں سزا کاٹ رہے 2 ملزمین ہرشد راؤ جی بھائی سولنکی اور منی لال گوئل کو ثبوتوں کی کمی کے سبب بے قصور قرار دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں شروع میں مجموعی طور پر 21 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا، لیکن ذیلی عدالت میں چشمدید پولیس کو دیے گئے بیان سے پلٹ گئے اور 27 جون 2003 کو اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹ نے سبھی 21 ملزمین کو بری کر دیا۔ پھر سماجی کارکن تیستا سزلواڑ نے سپریم کورٹ میں سوال اٹھایا کہ آخر سبھی 21 افراد بے قصور ہیں، تو پھر آگ کس نے لگائی اور اتنے لوگوں کی موت کیسے ہو گئی؟ پھر کیس ممبئی منتقل کیا گیا۔ پھر ممبئی میں سماعت کے بعد 2006 میں 9 ملزمین کو قصوروار قرار دیا گیا، ان میں سے اور 8 کو بری کر دیا گیا۔
सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर मुलजिमीन ने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। फिर उन 9 में से 5 को बरी कर दिया गया। फिर जो 4 मुलजिमीन फरार थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 जेल में हैं, जिन्हें आज बरी कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि गुजरात फसादात से जुड़े मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार और जिन पर केस चल रहा था उनकी एक बड़ी तादाद को हालिया दिनों में बरी कर दिया गया है। और ये चीज़ें बड़ी तेज़ रफ्तारी से हो रही हैं, जैसे कि हालिया दिनों में बिल्किस बानो का केस हम सबके सामने है। उसके बाद माया कोडनानी को किस तरह से बरी कर दिया गया, वो सब हमारे जो है वो सामने है। और इसकी एक बड़ी फहरिस्त है, और अगर हम इस यहाँ बताना शुरू करें तो एक वीडियो जो है वो इसी पर बन सकती है। अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि मोदी हुकूमत ने मुल्क के तमाम आइनी इदारों पर अपना कब्जा जमा लिया है और उसका गलत इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। ख़ासतौर पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन जमातों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है। ये इल्ज़ाम तो मोदी हुकूमत पर लगता रहा है। अब आज तमिलनाडु के बिजली के वजीर वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे के बाद गिरफ्तार किया है। दरियासना हिरासत में सेंथिल बालाजी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बालाजी पर ईडी की कार्रवाई के बाद रियासत के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हुक्मरां बीजेपी अपने सियासी हरीफों को डराने की कोशिश कर रही है। बालाजी ने तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन का वादा किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि सेक्रेटरीट में वज़ीर के कमरे की तलाशी लेने की आखिर क्या ज़रूरत थी। वहीं तमिलनाडु के वज़ीर तालीम ने भी कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई है, हम हर चीज़ का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत गैर बीजेपी रियासतों में गलत काम कर रही है। उन्होंने मगरबी बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली में किया और अब वो तमिलनाडु में इस तरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उसका डट कर सामना करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और ईडी को मुबैना तौर पर नौकरी के एवज़ नकद रकम घोटाले में बालाजी के खिलाफ तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दी थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में पुलिस ने एक शख्स को टीपू सुल्तान का स्टेटस पोस्ट करने और उन्हें भारत का राजा कहकर मुखातब करने पर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नासिक ज़िले के मालेगांव में भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोल्हापुर की कागिल पुलिस के मुताबिक टीपू सुल्तान का स्टेटस पोस्ट करके 2 मज़ाहिब के दरमियान तनाव और दुश्मनी को जन्म देने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक जैसे ही टीपू सुल्तान के स्टेटस वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ हिंदू तंजीमें शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। उन्होंने मुतालबा किया कि पुलिस उस शख्स की तहक़ीक़ात करके उसे गिरफ्तार करे। पुलिस ने शिकायत के बाद 29 साला मुलजिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े के बाद हिंदू तंजीमों ने कारगिल बंद का ऐलान किया, लेकिन पुलिस की अपील के बाद उन्होंने इस बंद का फैसला वापस ले लिया है। वैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर घोला जा रहा है, जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, उस मामले में तो अब तक किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, किस तरीके से वो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, उन्हें मारने काटने की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सिर्फ स्टेटस रखने पर किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हो जाते हैं और पुलिस जो है इतनी चाक़ चौबंद हो जाती है कि वो फ़ौरन ही उस मामले में गिरफ्तारियाँ करने लगती है। वैसे देखा जाए तो शरपसंद अनासिर का काम ही यही होता है कि किसी न किसी बहाने से माहौल ख़राब करे। लेकिन इस तरह के वाक़यात में इजाफा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद हुआ है, जब उन्होंने कहा था कि रियासत में औरंगज़ेब की औलादें पैदा हो गई हैं और औरंगज़ेब की तारीफ़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद हिंदुत्ववादियों के हौसले मज़ीद बढ़ गए और अब वो मामूली बहानों से हंगामा करने पर तुले हुए हैं और सरकार उनके सामने दुम हिलाती हुई नज़र आ रही है। वहीं शरद पवार ने कहा था कि इस तरह के बयानात देकर रियासत का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस तनाज़े को गैर ज़रूरी करार दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुबैना लव जिहाद के मामले में 15 जून को होने वाली महापंचायत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर दाखिला अमित शाह तक पहुँच गया है। हिंदू तंजीमों ने 15 जून को परोला में महापंचायत बुलाई है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और अशोक वाजपेयी ने हिंदू तंजीमों की तरफ से मुजव्वज़ा महापंचायत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। दरख्वास्त में दोनों प्रोफेसरों ने सुप्रीम कोर्ट से महापंचायत पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। उसके साथ ही जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को ख़त लिखकर मामले का नोटिस लेने की अपील की है। मौलाना महमूद मदनी ने ख़त में लिखा है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 15 जून 2023 को मुनाक़िद होने वाली प्रोग्राम महापंचायत को रोक दिया जाए, जिससे रियासत में फ़िरक़ा वाराना तसादुम हो सकता है और हिंदू मुसलमान के दरमियान खलीज मज़ीद बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि न सिर्फ ज़ाती तौर पर मुदाखलत करें बल्कि ज़रूरी अहकामात भी जारी करें।
مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جن لوگوں نے 1 سال قبل ان پروگرامز کا انعقاد کیا تھا وہ نہ صرف قانون کی گرفت سے باہر ہے بلکہ وہ اس موجودہ واقعے میں بھی نفرت اور دھمکی پھیلانے والوں میں بھی ملوث ہے۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں میں کالج کے پرنسپل کو ان کے عہدے سے صرف اس لیے معطل کر دیا گیا کیونکہ اس ادارے میں ایک سیمینار کا آغاز اسلامی دعا کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے مقدمہ بھی درج کر دیا ہے۔ مہاراجا سیاجی راؤ گائیکواڑ آرٹس سائنس اینڈ کامرس کالج کے پرنسپل سبھاش نگم کو اس وقت ملازمت سے نکال دیا گیا جب ہندوتوا گروپوں کے ارکان نے الزام لگایا کہ کریئر گائیڈنس سیمینار میں طلباء کو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تنظیم نے اپنی زیادہ تر تقریبات کا آغاز ایک چھوٹی سی عربی دعا سے کیا تھا، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہ کہتے ہوئے ہال میں داخل ہوئی کہ یہ اسلام کی تشہیر کی کوشش ہے۔ وہ ہندوتوا گروپوں کے ساتھ مہاراشٹر کے بندرگاہوں کی ترقی اور قانونی کے محکمے کے وزیر دادا بھوس نے بھی اس سیمینار کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، جس کے بعد پولیس نے ابتدائی رپورٹ درج کر کے پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ منی پور کے ایجیجنگ گاؤں میں منگل کی رات تازہ تشدد میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ مشرق اضلاع کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔ آتش زنی کا واقعہ خامنلوگ کے علاقے میں بھی ہوا جو کہ ایجیجنگ گاؤں سے متصل ہے۔ بتا دیں کہ شمال مشرقی ریاست 3 مئی سے میتی اور کوکی برادری کے درمیان نسلی جھڑپوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ان جھڑپوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 300 سے زائد افراد زخمی اور ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ تقریباً 60,000 افراد 350 ریلیف کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ وہیں مرکزی حکومت نے مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جنگ بندی کی سہولت کے لیے منی پور میں ایک امن کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس پینل میں وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ اور ان کے حامیوں سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل ہیں، لیکن میتی اور کوکی دونوں برادریوں کی نمائندگی کرنے والے گروپوں نے قیادت پر عدم اعتماد کا ظاہر کرتے ہوئے امن کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور اب تشدد جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ وہاں اموات اور زخمیوں کی تعداد جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔